ہارون صاحب چند مہینے پہلے حرف با حرف سچ ہو گیا. میں آپ سے کچھ نہیں پوچھوں گی سوائے ایک روایتی سوال کے کہ آپ کو یہ سب کیسے پتا چلا؟ نہیں، وہ پتہ تو خوش قسمتی سے چلتا ہے. جو آدمی کوشش کرتا رہتا ہے اور خبر پتہ نہیں چلتی، اور ایک ویل پلیسڈ آدمی آپ کو مل جاتا ہے جس کو آپ جانتے ہیں کہ وہ آنیسٹ بھی ہے اور گپ ہانکنے والا نہیں ہے اور اس کو کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہے، متعصب بھی نہیں ہے. تو یہ ایک ایسا ویل پلیس سورس تھا جو کہ بہت ہی صاف ستھرا تھا، جسے میں مدتوں سے جانتا تھا اور میرا اس کا انٹریکشن رہتا تھا، واسطہ رہتا تھا. اور بھی چیزیں تھیں اس میں، تو وہ میں نے تو محتاط پر آئے، میں جتنا بیان کر سکتا بیان کر دیا. اب بھی بہت سی چیزیں ایسی مجھے معلوم ہیں جو دیکھیے قومی سلامتی کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، قومی مفادات کے، ہر چیز دنیا میں بتانے کی نہیں ہوتی. صحیح. لیکن یہ میں ابھی بھی میں حیران ہوں. میں واپس آیا ہوں، میں نے آ کے اخبار دیکھے، ٹی وی دیکھے. وہاں تو میں ٹی وی نہیں دیکھتا تھا اور لوگوں سے ملا. مجھے نہایت رنج کے ساتھ میں کہتا ہوں، اس لیے نہیں کہ میں زیادہ باخبر ہوں، میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے، مجھ سے بہت زیادہ باخبر لوگ ہیں، بہت محنتی لوگ ہیں، بہت زیادہ امیجینیٹو لوگ بھی ہیں. اب بھی یہ قوم نہیں سمجھ رہی کہ وہ کہہ رہا ہے. یہ ایک آدمی کو ہٹانے کا منصوبہ نہیں ہے صرف. بعد میں اس میں مولانا نواز شریف نے رابطہ کیا، فضل الرحمان تو آمادہ رہتے ہی ہیں اور ان کو جذبہ انتقام بھی تھا. اور این جی اوز والی بات بھی میں اصرار کرتا ہوں. اس وقت تھا ٹیکنوکریٹس حکومت اگر بنائی جا سکے، یہ تھا کہ ان پاپولر ہو گیا اور نام بھی ایک طے کیا گیا تھا. لیکن خیر، اور خود ان صاحب کو پتہ نہیں تھا. ان سے میرے ایک دوست نے پوچھا، ان کا نہیں، میرے ساتھ تو بات نہیں ہے. اچھا کراچی کے تھے ایک صاحب حسین ہارون، اس کا نام لیا جائے. ڈسکشن ہو رہی تھی نا تو پتہ چل گئی بات. مطلب ان صاحب کو جب انہوں نے مجھے بتایا، اسے کئی ہفتے پہلے کا پتہ تھا. اب ان کا میں ریلیکٹنٹ رہا، بتاؤں نہ بتاؤں تو کس کو بتاؤں. دیکھیے منصوبہ یہ عمران خان کو ہٹانے کا صرف نہیں ہے، تو منصوبہ ہے پاکستان کو امریکی سیٹلائٹ بنانے کا 50s کی طرح. ہارون صاحب معاملات اب بحث کے اور ہیں، آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ منصوبہ ہے یہ. میرے سن لینا، پھر اس کے بعد جو بھی آپ سوال اس پہ کرنا چاہیں یا اعتراض کرنا چاہیں. دیکھیے تبدیلی کیا آئی ہے. ایک تو سب سے بڑا واقعہ یہ ہے کہ انڈیا نے یوکرین کی جنگ میں آپ نے دیکھا کہ ان کی حمایت سے انکار کر دیا. ہم نے فائنلی کر دی حمایت، امریکی موقف کی حمایت کر دی ایک سطح پر. دوسری بات یہ ہے کہ چین اور روس نے تہیہ کر رکھا ہے کہ مڈل ایسٹ میں، سینٹرل ایشیا میں سے پاؤں نہیں رکھنے دیں گے. ایران اس کے خلاف ہے. 2 ایسے عرب ممالک نے جو بائیڈن کا فون سننے سے انکار کیا جس کے بارے میں کبھی یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا تھا. عالم اسلام کسمسا رہا ہے. اور رجیم چینج صرف پاکستان میں نہیں ہے، ترکی کے لیے وہ اعلان کر چکے ہیں. ڈو یو نو؟ ترکی کے لیے وہ اردوان کو ہٹانے کا فیصلہ کر چکے ہیں اور یہ سارا ویسٹرن میڈیا اس کو بیان کر رہا ہے. ایران میں ہر سال بجٹ ایلوکیٹ کیا جاتا ہے رجیم سے حکومت کی تبدیلی کے لیے. اب وہ یو ای کو انہوں نے ایف اے ٹی ایف میں ڈال دیا. اگر میری بات نادرست ہے تو وقت ثابت کر دے گا. دیکھیے انہوں نے نواز شریف صاحب نے رابطہ کیا. اپوزیشن کی تحریک تو ناکام ہوگی کیونکہ جلسوں میں لوگ ہی نہیں جاتے تھے. لوگ مہنگائی کی وجہ سے ناخوش تھے، بزدار کی تقرری سے ناخوش تھے، وہ شہزاد اکبر کی تقرری سے ناخوش تھے، احتساب پہ ہر وقت زور دیتے رہنے سے ناخوش تھے. اکانومی لیکن یہ کہ کچھ ٹھیک ہونا شروع ہو گئی تھی. مگر کرونا سے ٹھیک فائٹ کیا، شجرکاری کی، احساس پروگرام کیا اور ہیلتھ کارڈ تقسیم میں کچھ صورتحال بہتر ہونے لگی تھی کہ وہ انہوں نے ٹارگٹ یہ کیا جو ہماری اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے یا نہیں سمجھتی ہوگی. ان کا پہلے تو اس کو ٹارگٹ کر لینا عمران خان کو. اچھا، اصل دشمن پھر دشمنی آخر میں فوج کے ساتھ ہی کریں گے. اس لیے کہ ملک کو جوڑنے والی طاقت فوج ہے. ٹھیک ہے. اب خان صاحب نے بھی کچھ غلطیاں کی، مثلاً یہ کہ کچھ پرانی غلطیاں، مثلاً کہ جہانگیر ترین، علیم خان، اپنے ایسے دوستوں کو جو قابل اعتماد تھے ان کی کم از کم مدد نہیں کی. اس کو تو جھٹک ہی دیا جہانگیر ترین کو، جو نہیں بہت بڑا گریٹسٹ بلنڈر وہ تھا. پھر علیم خان اس دکھ سے اور کلک سے گزرا. اور ایک بات، اگرچہ وہ ذاتی ملاقات تھی لیکن بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے. آج وہ چونکہ شہزاد گل نے کہہ بھی دیا تو ایک منظور شہباز گل نے، کہ اسے مجھ سے شکایت یہی رہتی ہے کہ میں اس کا نام ٹھیک نہیں لیتا، حالانکہ میں بھول جاتا ہوں، دانستہ تو نہیں کرتا. تو وہ ایک خان صاحب نے بھی مجھے کہا کہ وہ ایک زمین کے ٹکڑے کے اپروول کا مسئلہ تھا تو وہ نہیں ہو سکتا تھا. یہ نہیں ہے بات.
آپ کو یاد ہوگا میں نے اس وقت کہا تھا علیم خان اس دکھ کو بھولے گا نہیں. اس کا دکھ یہ تھا کہ اس کی خیر خیریت ہی نہیں پوچھی گئی. اور وہ یہ سمجھتا ہے, صحیح ہے غلط میں نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ بزدار کو چیف منسٹر بنانے کے لیے اس کو 8 مہینے جیل میں رکھا گیا. وہ کہتا ہے اس سے پہلے نوٹس آتے رہے, میں جاتے نہیں تو کوئی پرواہ نہیں آج انہوں نے کرتا. پریس کانفرنس جب اس کو بنا دیا پھر بھی مجھے کچھ نہیں پوچھا. لیکن ایک وقت پہ آ کے انہوں نے مجھے جب انہوں نے پھر خطرہ محسوس ہوا کہ بزدار کے خلاف, وہ بزدار کے خلاف دیکھیں میسج بھیجتے رہے کرپشن ہو رہی ہے, 3 کروڑ روپے ڈپٹی لے کے ڈپٹی کمشنر بنایا جائے, تو بہت سے لوگ کہہ رہے تھے, اب اس کی تو تحقیقات ہوگی تو پتہ چلے گا. بہت سے لوگ کہہ رہے تھے, بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ 50 آدمی جس میں سے 25-30 کے خاندان کے ہیں وہ اس کے اپنا ٹھیکیدار بنائے ہیں. اور بہت سے لوگ بہت سی اور چیزیں تھیں. بزدار صاحب پہ تو مطمئن تو ایک بھی نہیں تھا آدمی, یہ زیادہ سرگرم تھے اور یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ پہ اس وجہ سے عطاب آیا. خیر یہ تو جہانگیر ترین نے کوئی کسی کی کنپٹی پہ پستول رکھ کے, تو وہ چینی والے معاملے میں کوئی وہ نہیں دی تھی ذریعانت, وہ فیصلہ کیبنٹ نے کیا, وہ سبسڈی نے کیا. تو وہ ایک ایسے دوست ایک چھوٹی سی بات پہ ناراض ہو جانا, ان کی اپنی غلطیاں تھیں. بہرحال انہوں نے سمجھا ان پاپولر ہو گیا ہے تو اس کو ہٹا دینا چاہیے. منصوبہ یہ ہے, چین ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے امریکہ کے خلاف, ایک کے بعد دوسرے ملک کو. آپ کو پتا ہے سعودی عرب کا میزائل پروگرام ڈیولپ کر رہا ہے. یہ تو آپ بتا رہے ہیں. اور سب سعودی عرب کا میزائل پروگرام ڈیولپ کر رہا ہے بلینز آف ڈالرز کا. سعودی عرب جو امریکہ سے پوچھے بغیر چھوٹا سا کام بھی نہیں کرتے تھے, ہر بات میں وہ فون سننے سے انکار کر دیا. ایران کے ساتھ آپ کو پتا ہے سینٹرل افریقہ میں وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے. یہ مرحلہ وار پروگرام ہے. یہ ایک حصہ بھی ہوا ہے عمران خان کو ہٹا دیا جائے. آخری ٹارگٹ پاکستانی فوج ہے, آخری ٹارگٹ پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہے, آخری ٹارگٹ یہ ہے. ابھی اس کے آثار ظاہر ہونے, اگر میرا اندازہ معلومات اور اندازہ درست ہے تو اگر سپریم کورٹ کیا کرے گی ہم نہیں کہہ سکتے. جج جو بھی فیصلہ کریں سارا آنکھوں پہ, میں عدالتی معاملات پہ تبصرہ کرنا بھی نہیں ہے صاحب, چاہیے بالکل نہیں کرنا. آنریبل ججز کی جو نہیں کرنا چاہیے, جو بھی ججز فیصلہ کریں سارا آنکھوں. فرض کیجئے آنریبل جج بحال کر دیتے اس حکومت کو, آپ دیکھیں گے امریکہ کا رویہ بدل جائے گا. FATF کے معاملے میں بھی اشارے ملنے لگیں گے. جی 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 جی. IMF کے پروگرام کے بارے میں اشارے. ویسے یہ شہباز شریف کہتے میں گرفتار کروں گا عمران خان کو, جو ان کی زندگی کی اتنی بڑی غلطی ہوگی کہ جو شریف خاندان ہمیشہ یاد رکھے گا, کیونکہ ان کا خیال ہے کہ وہ جیل میں ڈالیں گے, وہ ڈرے گا گھبرائے گا. میں ان سے جانتا ہوں, نہ وہ بھاگے گا نہ جیل میں. اس کو کھانا تو گھر سے جانے کی اجازت عدالت دے ہی دے گی نا, تو وہ کیا اس کو کیا وہاں کتابیں پڑھتا رہے گا اور کھانا کھاتا رہے گا. اور وہ اس طرح کا دباؤ تو برداشت کرنے کا عادی ہے. زرداری صاحب سے بھی ایک صحافی نے سوال پوچھا تھا یا کہ آپ اس کو اپنا کریں گے یا رائے دیں گے. نیب ختم کریں گے. اچھا, اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ ختم. جو عمران خان صاحب کی سب سے بڑی کامیابی ہے, مشین جس میں جو دھاندلی کو روکتی ہے, EVM ختم. اس لیے حکومت چاہتے ہیں, ورنہ یہ الیکشن پہ فوراً ایگری کیوں نہیں کر لیتے. ہاں بالکل, اگر پاپولر ہیں لوگ تنگ ہے تو پھر. اب آپ دوسرا دیکھیں پہلے, جو بائیڈن عجیب اس کی ایک ذہنی کیفیت ہے, ہی سک. آئی ٹیل یو, اردوان کو بدل دو, فلاں کو بدل دو, فلاں کو بدل دو. عمران خان کی تو خیر وہ نام سننے کے لیے روادار نہیں ہے نا.